اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 3963، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا، کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت ابن مسعود معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ افرا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا، تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے آج اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے؟ یا اس نے یوں کہا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا؟ مجھ سے ابن مسنہ نے بیان کیا، ہم کو معاذ بن معاذ نے خبر دی، کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ اسی طرح آگے حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 3964، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یوسف بن ماجشون نے سے یہ حدیث لکھی، انہوں نے صالح بن ابراہیم سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے صالح کے دادا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بدر کے بارے میں افرا کے دونوں بیٹوں کی حدیث مراد لیتے تھے۔ حدیث نمبر 3965، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ رقاشی نے بیان کیا، ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو المجلس نے، ان سے قیس بن عباد نے، اور ان سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا چکانے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھوں گا۔ قیس بن عباد نے بیان کیا کہ انہیں حضرات حمزہ، علی اور عبیدہ کے بارے میں سورہ حج کی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں لڑائی کی۔ بیان کیا کہ یہ وہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں لڑنے کے لیے تنہا نکلے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، علی اور عبیدہ یا ابو عبیدہ بن حارث رضوان اللہ علیہم، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ حدیث نمبر 3966، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے ابو ہاشم نے، ان سے ابو مجلس نے، ان سے قیس بن عباد نے، اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سورہ حج کی آیت کریمہ، ھذان خمسان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں مقابلہ کیا۔ قریش کے 6 شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، 3 مسلمانوں کی طرف کے یعنی علی، حمزہ اور عبیدہ بن حارث، اور 3 کفار کی طرف سے یعنی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ حدیث نمبر 3967، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم صواف نے بیان کیا، ہم سے یوسف بن یعقوب نے بیان کیا، ان کا بنی زبیہ کے یہاں آنا جانا تھا اور وہ بنی سدوس کے غلام تھے۔ کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو مجلس نے، اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ حج آیت نمبر 19۔ حدیث نمبر 3968، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن جعفر نے بیان کیا، ہم کو وکیع نے خبر دی، انہیں سفیان نے، انہیں ابو ہاشم نے، انہیں ابو مجلس نے، انہیں قیس بن عباد نے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ قسمیہ بیان کرتے تھے کہ یہ آیت جو اوپر گزری
انہی 6 آدمیوں کے بارے میں بدر کی لڑائی کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ پہلی حدیث کی طرح راوی نے اسے بھی بیان کیا۔ حدیث نمبر 3969، اردو ترجمہ۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ہم سے حشیم نے بیان کیا، ہم کو ابو ہاشم نے خبر دی، انہیں ابو مجلس نے، انہیں قیس نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ قسمیہ کہتے تھے کہ یہ آیت سورہ حج ان کے بارے میں اتری جو بدر کی لڑائی میں مقابلے کے لیے نکلے تھے، یعنی حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث مسلمانوں کی طرف سے، اور عتبہ شیبہ ربیعہ کے بیٹے اور ولید بن عتبہ کافروں کی طرف سے۔ حدیث نمبر 3980، اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابو عبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا، ہم سے اسحاق بن منصور سلولی نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ یوسف بن اسحاق نے، اور ان سے ان کے دادا ابو اسحاق سبیعی نے بیان ایک شخص نے حضرت برا سے پوچھا، اور میں سن رہا تھا کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو مبارزت کی تھی اور غالب رہے تھے، تلے اوپر وہ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 3981، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یوسف بن ماجشون نے بیان کیا، ان سے صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے، اور ان سے ان کے والد ابراہیم نے ان کے دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف سے ہجرت کے بعد میرا عہد نامہ ہو گیا تھا، پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر انہوں نے اس کے اور اس کے بیٹے علی کے قتل کا ذکر کیا۔ بلال نے جب اسے دیکھ لیا تو کہا کہ اگر آج امیہ بچ نکلا تو میں آخرت میں عذاب سے بچ نہیں سکوں گا۔ حدیث نمبر 3972، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان بن عثمان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں اسود نے، اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکے میں سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب سجدے میں گر گئے، سوائے ایک بوڑھے کے کہ اس نے ہتھیلی میں مٹی لے کر اپنی پیشانی پر اسے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل ہوا۔ حدیث نمبر 3973، اردو ترجمہ۔ مجھے ابراہیم بن موسیٰ نے خبر دی، کہا ہم سے حشام بن یوسف نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حشام نے، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم پر تلوار کے 3 گہرے زخموں کے نشانات تھے، ایک ان کے مونڈے پر تھا اور اتنا گہرا تھا کہ میں بچپن میں اپنی انگلیاں ان میں داخل کر دیا کرتا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ ان میں سے 2 زخم ان کے بدر کی لڑائی میں آئے تھے اور ایک جنگ یرموک میں۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج ظالم کے ہاتھوں سے شہید کر دیا گیا تو مجھ سے عبد الملک بن مروان نے کہا، اے عروہ، کیا زبیر کی تلوار تم پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں پہچانتا ہوں۔ اس نے پوچھا، اس کی کوئی نشانی بتاؤ۔ میں نے کہا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر اس کی دھار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا جو ابھی تک اس میں باقی ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے نابغہ شاعر کا یہ مصرع پڑھا، فوجوں کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کی تلواروں کی دھاریں کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں۔ پھر عبد الملک نے وہ تلوار عروہ کو واپس کر دی۔ حشام نے بیان کیا کہ ہمارا اندازہ تھا کہ اس تلوار کی قیمت 3000 درہم تھی۔ وہ تلوار ہمارے ایک عزیز عثمان بن عروہ نے قیمت دے کر لے لی تھی۔ میری بڑی آرزو تھی کہ کاش وہ تلوار میرے حصے میں آتی۔
حدیث نمبر 3974 ہم سے فروا بن ابی مغرا نے بیان کیا، کہا ان سے علی بن مسہر نے، ان سے حشام بن عروہ نے، ان کے والد عروہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا۔ حشام نے کہا کہ میرے والد عروہ کی تلوار پر چاندی کا کام تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 3957 سے 3974 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔